ناظرین، پروگرام تثلیث یا توحید کے اس نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اپنے ٹاپک تثلیث اور خدا کے وجود کو جاری رکھیں گے، اور آج بھی ہمارا ساتھ دیں گے بھائی سلیمان جان۔ بھائی سلیمان، ہم آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ اچھا، گزرے پروگرام میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ بائبل مقدس خدا کے وجود کا کیا نظریہ پیش کرتی ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ خدا کی نزدیکی، اس کے ساتھ شخصی تجربات اور اس کے معجزات، اور اس کے علاوہ بالخصوص ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ضمیر میں خدا کی آواز کس طریقے سے موجود ہوتی ہے۔ آج میں چاہوں گی کہ اسی گفتگو کو ہم جاری رکھیں، اور آپ ہمیں مزید بتائیے کہ بائبل مقدس خدا کے وجود کے بارے میں اور کیا کیا دلائل پیش کرتی ہے۔ جی، بہت شکریہ انمول۔ ہم جو ابھی تک سفر طے کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو فلسفے میں خدا کے وجود کے دلائل ہیں ان سے ہم بائبل کی طرف آئے ہیں۔ جی، اور یہ سفر ہم نے نہیں کیا، یہ پچھلے 20ویں صدی کے اندر یہ سفر علم کی دنیا میں ہوا ہے کہ جو اسکالرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بائبل کا موقف جانیں، کیونکہ جو فلسفے کا خدا ہے، جیسے ہم نے ذکر کیا تھا، وہ خدا ایسا ہے جو فلسفے کا ایک نظریہ ہے، جبکہ بائبل کا خدا وہ ہے جو ہمارے ساتھ ایک ناطہ رکھتا ہے، ایک رشتہ رکھتا ہے۔ سب سے جو بڑا نام خدا کا ہے وہ باپ ہے، لیکن ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ باپ کے ساتھ ساتھ وہ ہمارا دوست بھی ہے، وہ مددگار بھی ہے، چرواہا، جتنے بھی انسانی رشتے ہیں، سماجی رشتے ہیں، ان سب کو خدا سے تشبیہ دی گئی۔ تو بائبل کے اندر اس بات پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ خدا کو عقلی طور پر یا اس کو فلسفے کے طور پر اس کے دلائل نہیں ہیں، بلکہ اس کی تجربے اور اس کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنے کی بات ہے۔ تو جب ہم یہ نظریے کو لے کے چلتے ہیں جو کہ ہے بائبل کا نظریہ، تو اس میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں جو ہم بار بار دہرا بھی رہے ہیں کہ جو اب بائبل کے دلائل ہیں، جو بائبل ہمیں آرگیومنٹس دیتی ہے خدا کی وجود کی، وہ ایسی ہیں جو ہم آج بھی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، ان کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ جس میں ہم نے سیکھا تھا کہ جیسے خدا اگر ہمارے ضمیر کی آواز ہے تو ظاہر ہے وہ پہلے بھی تھا، وہ آج بھی ہے۔ یا جیسے ہم نے سیکھا کہ اگر خداوند یسوع مسیح نے معجزے کیے، شفا دی لوگوں کو، تو وہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ہم بدرو گرفتہ لوگوں کو آج بھی ہم آزاد ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کوڑ کی بیماری سے آج بھی ہم لوگوں کو شفا پاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ باتیں جو ریپیٹ ہو سکتی ہیں، یعنی ہم اس کا تجربہ کر سکتے ہیں، اور بیسیکلی اس کے ذریعے ہم خدا کا ایک تجربہ کر سکتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے ایک زندہ حقیقت ہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو خدا ہے بائبل میں، اس کو ہم اپنے حواس خمسہ سے، یعنی جو سینسز ہیں ہمارے، دیکھنا، سننا، چکھنا، زبور نویس کہتا ہے کہ چکھ کے دیکھو خداوند کتنا مہربان ہے۔ تو یہ ایک منفرد تصور ہے خدا کا کہ نہ صرف اس کو محسوس کرنا یا اس پر ایمان رکھنا، اس پہ چکھ کے دیکھنا، جیسے آپ کوئی کھانا چکھ کے دیکھتے ہیں، یا اس کو چھونا، اس کو دیکھنا، اس کو سننا۔ تو یہ ایک بہت ہی زیادہ قربت کی اور بہت ہی زیادہ خدا کی ریالٹی، جسے ہم کہیں خدا کی حقیقت کی، اس کی بات کرتے ہیں۔ آج جس دلیل کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بائبل ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے، اب میں نے کیونکہ بتایا کہ تجربے کی اور ایک ناطے کی بات ہے، تو بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم خدا پر ایمان نہیں رکھتے، یا اگر ہمیں شک ہے کہ خدا ہے یا نہیں، یا ہم خدا سے دوری فیل کرتے ہیں، تو انجیل ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اگر ہم خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اگر ہم بائبل کے حکموں کو مانیں، اور اگر ہم خدا کی تابع داری کریں، تو خدا ہماری زندگی میں ایک ریالٹی، ایک حقیقت بن کے سامنے آتا ہے۔ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوبیڈینس، آرگیومنٹ بائی اوبیڈینس، کہ تابع داری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں۔ انگریزی کا ایک فقرہ ہے، دا پروف از ان دا پڈنگ۔ پڈنگ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب کھانے کی چیز ہے، تو آپ اس کی جتنی بھی تعریف کر لیں، جب اس کو کوئی چکھ کے دیکھتا ہے، یا کسی بھی پروڈکٹ کو جب آپ استعمال کر کے دیکھتے ہیں، تو تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ دعوے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں۔ ابھی تک علم کا سفر یہ ہے کہ وہ دعووں پہ مشتمل ہے، یعنی جو علمی، جسے ہم سفر کہتے ہیں، فلسفے کا، ہم دعوے کرتے ہیں، خدا کے لیے دعوے کرتے ہیں، پھر اس کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ بائبل ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ جو بھی دعوے ہیں ان کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ آپ ان کو عمل کر کے دیکھیں۔ یعنی اگر بائبل آپ کو کچھ سکھا رہی ہے، سچ بولو، یا بائبل آپ کو سکھاتی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، بائبل آپ کو سکھاتی ہے کہ بے سہاروں کا آپ سہارا بنیں، جب آپ یہ کر کے دیکھتے ہیں تو خدا آپ کی زندگی میں ایک حقیقت بن کے سامنے آتا ہے۔ خاص طور پر جب ہم یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں، تو اس میں جب بھی جناب مسیح کا ان کے جو مخالفین تھے یہودی قوم میں سے، خاص طور پر فریسی، ان سے جب بھی ان کی بحث ہوتی تھی، اور جب یہ مسئلہ اٹھتا تھا کہ مسیح کس کی طرف سے آیا ہے، وہ کس کی اختیار سے باتیں بولتا ہے، وہ کس کی اختیار سے معجزے کرتا ہے، تو بار بار خداوند یسوع مسیح نے اس بات کا
ذکر کیا کہ دیکھو مجھ پر اگر تم یقین نہیں کرتے تو تم اس کو آزما کے دیکھ لو. ٹھیک ہے, اور میں کچھ حوالے بھی پڑھنا چاہوں گا ناظرین کے لیے بھی اور ہمارے اپنے لیے بھی, یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب میں سے, اور میں چاہوں گا کہ ناظرین یہ پورا باب پڑھیں, یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب بھی اور اس کا 5واں باب بھی, کیونکہ یہ کامن تھیم چلتی ہے یوحنا کی انجیل میں کہ جب بھی یسوع مسیح کا ان سے سامنا ہوتا ہے تو وہ اس بات کا بہت زور دیتے ہیں کہ تم جو دیکھ رہے ہو, جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو, جو تم تجربہ کر سکتے ہو, اس کی بنیاد پر تم مجھ پر ایمان لاؤ. 8ویں باب کی 12ویں آیت میں جناب مسیح کہتے ہیں, اور یہاں لکھا ہے یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں, جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ایک دعویٰ مسیح کا, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ دعوے کی کہ دنیا کا نور میں ہوں. اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ کہ آپ اس نور میں چلیں. جب آپ چلیں گے تو آپ کبھی تاریکی میں نہیں جائیں گے بلکہ آپ نور اور زندگی پائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پریکٹیکل بات ہے. بالکل. میں ایک اور حوالہ چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے پڑھوں, جیسے یوحنا کا پہلا خط اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں, کیونکہ ہم یوحنا کی بات کریں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا. کیونکہ آپ تجربے کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ ہم 5 سینسز سے بھی خدا کا تجربہ کرتے ہیں, تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ جس کلام کی ذکر آپ بھی کر رہے ہیں یا جس کلام کا ذکر یوحنا رسول کر رہے ہیں, وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ جو ابتدا سے تھا, خدا کے وجود کی بات ہو رہی ہے, اور اس وجود کا جو ثبوت وہ دے رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو سنا بھی, ہم نے اس کو دیکھا بھی, بلکہ غور سے دیکھا اور اس کو چھوا بھی. بالکل. اور اسی اگر آپ آیت کو آگے پڑھتے رہے نا تو یوحنا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس زندگی کی بابت یعنی اس کلام کی بابت ہم نے تمہیں بتایا تاکہ تمہاری شراکت ہمارے ساتھ ہو اور ہماری شراکت خدا کے ساتھ ہے, اور ایسا کرنے سے ہماری خوشی مکمل ہوگی, جسے ہم کرسچن جوائے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, خوشی سے بھی زیادہ. تو یہ وہاں بھی تجربے کی ہی بات ہے. تو یہاں پر بھی جیسے میں نے آیت پڑھی, اس کو اگر ہم آگے کنٹینیو کریں اسی باب کے اندر, مسیح اپنے مخالفین سے کہتے ہیں, اور یہ ہے اس کی 47ویں آیت, اور یہاں پر جناب مسیح کہتے ہیں جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے, تم اس لیے نہیں سنتے کیونکہ تم خدا سے نہیں ہو. تو یہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک مختلف تصور ہے جو ہم عام طور پہ سوچتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے خدا کا علم آپ کے پاس آئے گا پھر آپ تابعداری کرنا شروع کریں. مسیح کہتا ہے اگر تم خدا کی طرف سے ہو تو تم مجھ پر ایمان لاؤ گے, تم اس پر عمل کرو گے. ٹھیک ہے, اور آگے جا کے اپنے شاگردوں کو وہ یہی کہتے ہیں, بار بار وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم میرے شاگرد ہو تو تم ایمان لاؤ گے اور تم میری باتوں پر عمل کرو. یوحنا کی انجیل میں بار بار لکھا ہوا ہے, اور یوحنا کے خطوط میں بھی جس طرح آپ نے اس کا ذکر کیا کہ جو خدا سے محبت رکھتا ہے تو وہ اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے, اور یہی اس کا ثبوت ہے اس محبت کا بھی اور خدا کی وجود یا جو موجودگی اس کی زندگی میں ہے. یہ صرف 8ویں باب میں نہیں, میں نے آپ کو جیسے بتایا 5ویں باب میں آپ پڑھیں, 10ویں باب میں بھی ہیں, اور 14ویں باب کے اندر بھی آپ پڑھیں. یہ اسی طرح کے مکالمے مسیح کی اتھارٹی کو وہ چیلنج کرتے ہیں, لیکن مسیح ان کو بجائے کوئی مدلل جواب دے یا کوئی ان کو شریعت کے کوئی اہم نکات یا باریک نقطے بیان کرے, وہ اس پر ایمفیسس کرتا ہے کہ اگر تم خدا سے ہوتے تو تم دیکھتے کہ نیک کام جو راست بازی کے کام ہوتے ہیں جو میں کرتا ہوں یا تم خود بھی کرتے, اور اگر تم وہ کرتے تو تم مانتے ہیں کہ میں خدا کی طرف سے ہوں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ خدا کے نزدیک جو ہے فرمانبرداری ایک اہم ترین جزو ہے, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاید خدا کی موجودگی کا اقرار بھی کرتے ہیں لیکن وہ خدا کی فرمانبرداری سے دور ہے, تو پھر ایسی موجودگی کا اقرار کرنا اور خدا کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے نا کہ بات ماننا جو ہے وہ قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. اور ایون کہ خداوند یسوع مسیح کی بھی اگر مثال لیں تو انہوں نے جب بھی دوسروں کو سکھایا, اپنے شاگردوں کو سکھایا, تو اعمال پہلا باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع جو کچھ کرتا تھا وہی وہ سکھاتا تھا. تو اس سے پہلے کہ وہ اپنے اعمال کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اگر تم مجھے چاہتے ہو کہ میری باتوں پہ نہیں بھی یقین کرتے تو میرے اعمال کے ذریعے سے مجھے پہچانو اور جانو, تو اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کو کچھ سکھائیں وہ خود جو ہے وہ ان تمام تر چیزوں پر پورا اترتے تھے. اور جس طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا نا کہ میرے کاموں کے وسیلے سے, اب اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کام ہے جن کو ہم معجزات کہتے ہیں. یعنی مسیح نے جو شفا دی یا اس نے جو مافوق الفطرت کام کیے انجیل میں جس کا ذکر ہے میریکلز کا, تو یہ بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ میریکلز بھی جو کرائسٹ کے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں. تو وہ مسیح آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے کام جو تم دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے. ٹھیک ہے, اور آگے اس مکالمے میں مسیح یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ تم شیطان کی
ابھی تو یہ تھا نا کہ تم خدا کی طرف سے نہیں ہو اس لیے تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہتا ہے تم شیطان کی طرف سے ہو, تمہارے کرتوت خراب ہیں اس لیے تمہیں نہ معجزے سمجھ آ رہے ہیں, نہ تمہیں الہام سمجھ آ رہا ہے, نہ تمہیں شریعت سمجھ میں آ رہی ہے, اور نہ تمہیں میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. تو یہ اعمال کا بڑا ذکر ہے اس میں. بالکل. اچھا میں یہاں پر ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو معجزات کا تعلق ہے وہ جسمانی شفا سے ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ کئی دفعہ کسی کی زندگی میں خدا اسے روحانی یا ایموشنلی طور پر بھی ہیل کرتا ہے, تو یا سوشلی طور پر وہ گرا ہوا ہو سے اٹھاتا ہے, تو وہ لوگ بھی خدا کا تجربہ کرتے ہیں. جیسے ہمیں سامری عورت کا ذکر ملتا ہے یوحنا کی انجیل 4 باب میں, تو وہ ایک ایسی عورت تھی جو گناہ میں دھسی ہوئی تھی. وہ سمجھے کہ ایک اس کی زندگی میں معجزہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے 2 دن کا سفر طے کیا اور آ کر اس کے سارے کام اس کو بتا دیے کہ جس شوہر کے ساتھ تو رہ رہی ہے وہ بھی تیرا اپنا نہیں. تو میں سمجھتی ہوں وہ ایسا معجزہ. اس کے بعد وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنا گڑھا چھوڑا اور جا کر سارے گاؤں میں اس نے دنیا میں خداوند یسوع مسیح کی منادی کی. تو یعنی کہ ایک تجربہ کیا ہے, زندگی میں اس کا معجزہ ہوا اور اس کے بعد جا کے اسے خدا کی موجودگی کا اظہار ہوا. اور یہ گریجولی ہوتا ہے. پہلے وہ سمجھ رہی تھی کہ تو کوئی یہودی ہے, پھر اس نے کہا کہ تو مجھے کوئی نبی معلوم ہوتا ہے, پھر اس نے کہا کہ تو خرستس ہے, مسیح یعنی مسیح ہے. اور یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. صرف یہ سامری عورت والا نہیں, جو بھی آپ معجزہ پڑھیں نا انجیل کے اندر, اس میں یہ سارے پہلو موجود ہوتے ہیں. جسے ہمارے ٹیچرز نے ہمیں سکھایا تھا ہولسٹک. بالکل. اور ہولسٹک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ صرف ایک کرشمہ یا کرامت نہیں ہے, یہ جادوگری نہیں ہے کہ اگر ایک شخص معذور ہے مثال کے طور پر تو وہ چلنا شروع کر دے اور اس پہ ہم جشن منائیں. ٹھیک ہے, یہ خوشی کی بات ہوتی ہے. اصل معجزہ یہ ہے کہ اس کی زندگی بدلی, اب وہ اپنے روزگار پہ دوبارہ چلا جاتا ہے, وہ پیروں پہ اپنے کھڑے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اپنے خاندان کے پر بوجھ نہیں بنتا بلکہ خوشی ہوتی ہے, اور کرتے 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 سے سماج ٹرانسفارم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وسعت کی بات ہے. اور یہ جب ہم اس ایسپیکٹ کو دیکھتے ہیں, یعنی سماجی اس کا جو ایسپیکٹ ہے ٹرانسفارمیشن کا, تو یہی وہ پاورفل آرگیومنٹ ہے. یہ زیادہ پاورفل ہے بجائے اس کے کہ ہم کوئی نکتہ چینی یا باریک علمی باتیں کریں. یہ زیادہ پاورفل چیز ہے کہ جب زندگیاں بدلتی ہیں تو وہ خدا کے بارے میں. اور اسی لیے آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ تابعداری مشکل ہے, تو یہ چیلنج ہے. یعنی جب ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب ہم نے ضمیر کی بات کی تھی جسے ہم مورل آرگیومنٹ کہتے ہیں, تو بائبل ہمیں سکھاتی تو ہے کہ جو اخلاقی اقدار ہیں یا اخلاقی جو علم ہے آپ کے ضمیر کے اندر اچھے برے کی تو تمیز ہے, وہ خدا کی طرف سے آتی ہے اور وہ خدا کو ثابت کرتی ہے. لیکن اس کا چیلنج یہ ہے کہ پھر آپ وہ کریں جو نیکی ہے. اب بائبل کہتی ہے کہ نہیں, زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں, ان کو یہ علم دیا جاتا ہے لیکن وہ حق کو ناراستی سے دباتے ہیں. حق کو جھوٹ سے نہیں, ناراستی سے, برے کاموں سے. ٹھیک ہے, اور اس میں ایک اور بات کرتا چلوں اس سے پہلے ہم ٹاپک سے اپنے ہٹیں, کہ اس میں وسعت بھی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں اکثر اوقات, آپ پوچھیں مذہبی لوگوں سے, صرف مسیحیت میں نہیں دیگر مذاہب کے اندر جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں, ان سے پوچھیں کبھی کہ یہ کیا ہے, نیک کام کیا ہوتے ہیں, یہ اچھی زندگی کیا ہوتی, تو بہت محدود ہماری سوچ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے بہت محدود کیا ہوا ہے اخلاقی پہلوؤں کو اپنی زندگی میں. ہم کہتے ہیں کلام کا ورد کرنا, چرچ چلے جانا, سگریٹ کوئی پیتا ہے سگریٹ پینا چھوڑ دے, یہ اس طرح کی باتیں. بے شک یہ بھی اخلاقی باتیں ہیں اور ضروری بھی ہیں انسان کے لیے, لیکن ہم نے اس تک رکھا ہے. فلمیں نہ دیکھو, میوزک نہ سنو, خاص طرح کا لباس پہنو, اس طرح کی باتیں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ بہت ہی محدود ہماری سوچ بھی ہو جاتی ہے, اور معاشرے میں جو امپیکٹ ہونا چاہیے, یعنی اگر ایک خدا ہماری زندگی میں ہے یا خدا کا وجود اس کائنات میں ہے, تو جو لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ پھر برائی کیوں, برائی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم بہت محدود کر لیتے ہیں خدا کو اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے, ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے خدا ہمارا جو دعائیں بھی ہیں یا جو ہمارے اخلاقی پہلو ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. ہم بڑے لیول کی آپ سمجھے واردات یا کرپشن کرتے سوچتے بھی نہیں ہیں, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم اپنے بچوں کو اتنا ڈانٹتے ہیں خدا کا نام لے کے کہ وہ زندگی بھر ٹرامیٹائز ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی میں ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ جب ہم اخلاقی پہلوؤں کی بات کرتے ہیں, جب ہم تابع داری کی بات کرتے ہیں, تو اس میں صرف جو آپ کے مذہبی فرائض ہیں وہ نہیں ہے, بلکہ آپ کا ایک پورا ایک معاشرے میں کیا اخلاق ہوتا ہے اور معاشرے کی اس میں ٹرانسفارمیشن کیا ہوتی ہے, خاص طور پر ان چیزوں کے لیے جس پہ آپ کو کوئی روک نہیں رہا. یعنی اگر ایک برائی میری زندگی میں ہے اور معاشرہ اسے روک نہیں رہا, تو پھر خدا کی آواز میرے ضمیر میں کیسے جاگتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو چیلنج کرنا جو ہے نا وہ ہدف ہے مذہب کا, اور ہونا بھی چاہیے.
اچھا ایک بات میں سمجھنے سے قاصر ہوں بڑی معذرت کے ساتھ. دیکھیں کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو لوگ خدا کی موجودگی کو جو ہے وہ اس کا اقرار کرتے ہیں شاید وہی بہت معاشرتی طور پر بڑے اخلاقی ہوتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں بہت سارے لوگ دنیا میں یا ہمارے معاشرے میں بھی موجود ایسے ہیں جو شاید خدا کو اس طور پر نہ مانتے ہوں, لیکن تو بھی ان کی زندگی میں جو اخلاقی پہلو ہے وہ بڑا اونچا درجہ رکھتا ہے. تو پھر اگر ہم کرپشن کی بات کریں آج جو ہمارے ارد گرد, ایون کہ ہم بھی اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے شامل ہوتے ہیں, آلدو ہم خدا کا اقرار بھی کرتے ہیں لیکن تو بھی ہم کچھ نہ کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں جو شاید مسیحی اخلاقیات یا دیگر مذاہب کی اخلاقیات ہمیں جو ہے وہ اس کے مطابق الاؤ نہیں کرتی. تو پھر اس چیز کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ ایسے لوگ جو خدا کو نہیں بھی مانتے تو بھی وہ اخلاقی طور پر ہم سے شاید آگے ہوں؟ جی, اب اس پہ میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا مختصر, کیونکہ اس کو پھر ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ ایسے لوگوں کا پھر کیا ہے جو خدا کو نہیں مانتے یا جو خدا کے علم کے ساتھ یا خدا کے نام کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے. مختصر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پھر سے وہی بات کہ جو میں کہا تھا نا کہ پروف از ان دا پوڈنگ, یعنی جو بھی شخص دعویٰ کرتا ہے نا کوئی بھی, اس کا جو ثبوت ہوتا ہے نا اس کا عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں صرف مذہب کی بات نہیں ہے. فرض کریں میں آپ سے بولوں کہ جی میں آپ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میرا عمل یہ ثابت نہیں کرتا, تو یہ دیکھیں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور اسی لیے میں بار بار اس بات کو ریپیٹ بھی کرتا ہوں کہ سچ وہ نہیں ہوتا جو ہم بولتے ہیں, سچ وہ ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی نا بات تب تک ہم اس میں رہیں گے. میں نے بہت شروع میں آپ سے جب یہ سیریز ہم نے شروع کی تھی خدا کے وجود والی, تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایسے معاشرے ہیں, ہم بھی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں بدترین آپ سمجھیں کہ جرائم ہوتے ہیں, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, گناہ حد سے زیادہ ہوتا ہے. اسی معاشرے میں علماء کرام ہیں, رائٹرز ہیں, اسپیکرز ہیں جو آپ کو کھڑا ہو کے ایک اچھی سی لیکچر دے دیں گے خدا کے وجود کے اوپر, اور کبھی بھی ہم ان دونوں چیزوں کا تال میل نہیں کر پاتے. تال میل ہے, ٹھیک ہے, بلکہ بائبل کے اندر خصوصی طور پر جو یہودی مذہب ہے اس کے اندر یہ الگ الگ ہے ہی نہیں کہ مذہب الگ چیز ہوتی ہے, آپ کی زندگی الگ چیز ہوتی ہے. یہ تو ابھی جا کر تھوڑا مغربی آپ سمجھیں کہ ایک فینومینا ہے, وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ کی پوری زندگی میں اور آپ کے پورے معاشرے میں, آپ کی فیملی سے لے کر آپ کی حکومت تک, یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی. یہ چیزیں دین اسلام میں بھی, اور بحث بھی اسی بات پہ, ٹھیک ہے, کہ جو طرز حکمرانی ہے وہ کیا ہونی چاہیے, لیکن ابھی اس میں ہم نہیں جائیں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ثبوت جو ہے نا وہ آپ کا اخلاق ہوتا ہے, پہلی بات یہ. اب دوسری بات یہ کہ یہ حیرت انگیز بات ہے, اگر آپ موازنہ کریں بہت سارے ممالک کا, خاص طور پر جیسے امریکہ ہے, تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی مسیحیت کی شرح بہت زیادہ ہے. مسیحیت سے میری مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو چرچ جاتے ہیں, ابھی بھی وہاں پہ شرح بہت زیادہ ہے. اس کے برعکس آپ جیسے کینیڈا اور پھر یورپ کی طرف آپ جاتے ہیں نا, تو وہاں پر چرچ جانے والوں کی شرح بہت کم ہے. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ صحت, تعلیم, کرائم, یہ ساری چیزیں ادھر بہتر ہیں یورپ میں, کینیڈا کے اندر, امریکہ سے زیادہ. ٹھیک ہے, جہاں پر اسلحہ عام ہے, جہاں پر نشہ عام ہے, ایڈکشن بہت زیادہ ہے, قرضے میں لوگ بہت زیادہ ہیں, ہوم لیسنس جسے ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کا گھر ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو سڑکوں پہ رہتے ہیں, اس طرح کے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, جہاں پر چرچ بھی لوگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ ڈوئلزم آ گیا کہ یہ زندگی ہماری فرق ہے اور جو معاشرے میں ہم کرتے ہیں وہ فرق ہے, کال اور فیل میں تضاد ہے. اسی طرح بہت سارے, اب میں کسی خاص ایک کسی ملک یا شہر کی بات نہیں ہے, لیکن یہ ترقی یافتہ آپ سمجھے نا ہوتے ہیں, پر اس میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس کے پیچھے کتنا ظلم و ستم ہوتا ہے, اس میں کتنے مزدوروں سے بیگار کام لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, مزدوروں کو چیز اچھی بن جاتی ہے, اس سے لوگ سرمایہ بھی کماتے ہیں. تو یہ ایک فینومینا ہے کہ جتنا زیادہ جس ملک میں مذہب کو آگے رکھا جاتا ہے نا, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کرپشن, جرائم, ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر مذہب کو اتنا زیادہ نہیں پروموٹ کیا جاتا, اسٹیٹ کی طرف سے لوگ مانتے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں, لیکن اتنا زیادہ نہیں مانتے. وہاں پر یہ ساری چیزیں کم ہوتی جاتی ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ مذہب کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو بہتر ایک اخلاقی شخص بنائے اور ایک بہتر اخلاقی معاشرہ بن جائے. جب وہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد شاید ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اس کی, کیونکہ آخر میں مکاشفہ کی جو کتاب ہے, بائبل کی آخری کتاب, اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ جب نیا آسمان اور زمین ہوگا اس میں ہیکل نہیں ہوگی, کیونکہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہوگا اور کوئی ایک دوسرے کو نہیں کہے گا کہ خدا کا علم رکھو. تو وہ اگر گول ہمارا یہ ہے تو شاید وہ ممالک ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور شاید وہاں پر پیدا ہونے والے بچے کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی, لیکن اس کے پیچھے جرنی یہی ہے. یعنی یہ ممالک پہلے واضح طور پر کرسچن ہوتے تھے,
چرچز ہوتے تھے, ٹھیک ہے, پوپ یا کیتھولک چرچ کے انڈر ہوتے تھے. آہستہ آہستہ وہ آزاد تو ہوئے ہیں, لیکن اب جو ان کی اخلاقی اقدار ہیں وہ سفر کے بغیر نہیں تھی. تو اب شاید ان کو مذہب کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے, یا اس کو فرق طریقے سے پریکٹس کرتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, ہم شاید ابھی بھی بہت ایک سادے اور ایک لٹرل طریقے سے کرتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کا تال میل کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ کی بات ہے نا کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے, خدا کو نہیں مانتے بظاہر, لیکن وہ اخلاقیات, تو وہ کیونکہ ان کا معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ وہاں پر اب مذہب کی لوگوں کو ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ الٹ ہوتا ہے. جہاں مذہبی لوگ وہاں پہ نیوسنس کریٹ کرتے ہیں اپنے تہواروں کے لیے, اپنے قوانین کے لیے, وہ جھگڑتے بھی ہیں, پولیس سے بھی الجھتے ہیں اور حکومتوں سے بھی الجھتے ہیں کہ ہمارے قانون یہاں پہ نافذ کیے جائیں. بالکل, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ درخت جو ہے نا وہ اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. یہ بھی دیکھیں مسیح کی بات ہے نا کہ درخت اپنے پھلوں سے اچھا, مسیح نے یہ بھی کہا, کل میں اپنی جو ذاتی تلاوت میں کر رہا تھا انجیل کی, اس میں ہی لکھا تھا کہ جھوٹے نبی اس کا, اچھا پرانے عہد نامے میں ٹیسٹ کیا ہے, پرانے عہد نامے میں ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ معجزہ کرے, آسمان سے آگ برسائے یا کوئی پیش گوئی کرے جو جھوٹی ثابت ہو. بالکل. انجیل میں جب ہم آتے ہیں وہ کہتے ہیں جھوٹے نبی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کے کاموں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا. اب اگر آپ یہ کرائیٹیریا اپلائی کرنے لگ جائیں تو آپ خود سوچیں کہ ہمارا جو پورا ایک انڈسٹری تو نہیں کہنا چاہ رہا میں, لیکن ایک پورا جو ڈھانچہ ہے ہمارا مذہب کا وہ کتنا قائم رہے گا, اسٹرکچر ہے وہ کتنا قائم رہے گا مسیح کے. تو یہ بات ہے. اچھا, آپ نے ابھی پچھلے ایکسپلینیشن میں یہ بات کی کہ یہ وسعت رکھتی ہے جو بھی خدا کی تجربات ہیں, ٹھیک ہے, ہولسٹک کی بھی بات کی تھی آپ نے, تو اس کو آپ مزید تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے؟ ہاں جی, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اگلے اپنے نقطے کی طرف جاتے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ایک سلسلہ بنا ہے اس میں ایک آخری دلیل یہ بھی ہے کہ بائبل خدا کو کس طرح پیش کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ہم کس طرح آج سمجھ سکتے ہیں. تو ایک تصور خدا کا بائبل میں یہ بھی ہے, بائبل کی بہت ساری کتابوں میں, کہ خدا ایز این آئیڈیل, آئیڈیل سے مراد یہ ہے کہ ان چیزوں کی, ان افکار کی یا ان باتوں کی جو ہم بطور انسان, فرد بھی اور معاشرے بھی, جن کی ہم کیا کہیں جستجو کرتے ہیں, جن کی ہم آرزو رکھتے ہیں, وہ خدا ہے. جو ہماری ضرورت ہے نا اس کا نام خدا ہے. مثال کے طور پر محبت, مثال کے طور پر امن سلامتی, مثال کے طور پر انصاف, مثال کے طور پر زندگی کی بھرپوری, ٹھیک ہے, جس کی ہم جستجو کرتے ہیں, تو ہمارے لیے وہی خدا ہے. ٹھیک ہے, تو بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک حوالہ بتاتا ہوں, پہلا یوحنا اس کا 4 باب اس کی 8ویں آیت. اب یہاں پر لکھا ہے کہ خدا محبت ہے, ٹھیک ہے, پھر ایک جگہ لکھا ہے خدا نور ہے, ایک جگہ لکھا ہے خدا زندگی ہے, حیات, زوئے جسے ہم کہتے ہیں گریک میں, ٹھیک ہے. اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں. اب ان میں ہم فرق یہ نہیں کر پاتے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا محبت کرتا ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا نور دیتا ہے یا خدا زندگی بخشتا ہے. وہ خود یہ ساری چیزیں ہیں, اور یہ وہ ساری چیزیں جن کی ہم جستجو رکھتے ہیں. تو خدا ایز این آئیڈیل, ٹھیک ہے, تو گاڈ ایز این آئیڈیل, ٹھیک ہے, یعنی جس چیز کی ہم تمنا کرتے ہیں وہ ہمارے لیے خدا ہے, اور پھر اس کے پیچھے بھی اصول وہی ہے کہ پھر ہم اس کے لیے کوشش کریں, ٹھیک ہے, ہم اس کے لیے جستجو کریں, ہم اس کے لیے خدا کی مرضی جانتے ہوئے ان چیزوں کو کریں, تو پھر وہ آہستہ آہستہ خدا بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, اور پھر ہم ان ہدف کی طرف, ان اہداف کی طرف بھی ہم جاتے ہیں. میں اس کی عام مثال دیتا ہوں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا, ہم نے رود فاو کی مثال لی, ہم نے مدر ٹریسا کی مثال لی, اور دیگر اس طرح کے اور شخصیات ہیں مسیحی تاریخ میں اور آج کی دنیا میں بھی ہیں. تو یہ جو بات ہے خدا محبت ہے, یا یہ جو بات ہے کہ خدا جو ہے وہ مرسی یا رحم ہے, اس کا سرچشمہ ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اس کی واضح مثال ہے کہ یہ لوگ محبت کرتے ہیں انسانیت سے. یعنی رود فاو ہے یا اور بھی اس طرح کے لوگ ہیں, تو انہوں نے گنہگار, کمزور, غریب انسانیت کے ساتھ محبت کی. اب آپ کبھی یہ تصور کر سکتی ہیں کہ شاید جو پوپ ہیں کیتھولک چرچ کے ہیڈ, ان سے تو شاید کوئی نہ کوئی جا کے کبھی بحث کرے کہ یار یہ جو آپ کیا فالو کرتے رہتے ہیں, یہ تو باتیں سچی ہی نہیں ہیں, یا ان سب کا کیا فائدہ. آپ کو لگتا ہے کبھی کسی نے رود فاو سے جا کے بحث کی ہوگی اس کے سینٹر پہ جا کے کہ خدا ہے یا نہیں, یا مسیحیت سچی ہے یا جھوٹی, یا انجیل سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ وہ جیسے اندر جاتا ہے اس کو صاف نظر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کہ یہ جو آئیڈیلز ہیں, تو آج کے دور میں انسانیت غربت سے ہم ڈیل کرتے ہیں, ہم ناانصافی سے ڈیل کرتے ہیں, تو ہمیں جسٹس کی ضرورت ہے. تو یہ ہمارے لیے خدا جو ہے نا, یہ آئیڈیل ہے ہمارا. تو جہاں پر محبت ہوگی وہاں خدا ہوگا, ٹھیک ہے, جہاں پر انصاف ہوگا وہاں پر خدا ہوگا, جہاں پر رحم ہوگا وہاں خدا ہوگا. اور اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر کیا ہے, پھر ہم نے ان چیزوں کے لیے کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے.
اسے ہم کہتے ہیں نان ریئلسٹک کانسیپٹ آف گاڈ. اس کو ہم تھوڑا وضاحت کریں گے لیکن فی الحال اس کو ابھی ہم یہاں پہ روکتے ہیں. تو یہ جو بات ہے نا کہ خدا از این آئیڈیل, اب مسیح نے ہمیں کیا سکھایا؟ جناب مسیح نے یوحنا 13ویں باب میں آپ پڑھتے ہیں تو جب وہ اپنے شاگردوں سے مخاطب ہوتے ہیں اپنے گرفتاری سے پہلے, تو وہ کہتے ہیں جب تم آپس میں محبت رکھو گے تو دنیا جانے گی کہ تم میرے شاگرد ہو. اچھا, اس کا انہوں نے ایک ظاہری نشان دیا کہ جب تم روٹی اور مے لیتے ہو, جسے چرچ نے سیکرامنٹ بعد میں بنایا, یعنی عشاء ربانی جسے ہم کہتے ہیں, ماس جسے ہم کہتے ہیں, ہولی کمیونین, روٹی کا توڑ, تو ہمارے لیے تو وہ بھی ایک ثبوت ہے, ٹھیک ہے, کہ جب روٹی توڑی جاتی ہے ہم یہ خداوند یسوع مسیح کی موجودگی کو وہاں پر محسوس کرتے ہیں. تو ہر اتوار ایسے ہوتا ہے. تو چرچ اس کو لے کے چلتا ہے. اور مزید اگر اس کو ہم اگر معاشرے میں لے کے جائیں تو انجیل کی ہی منادی کی وجہ سے اور مسیحی لوگوں کی کوشش کی وجہ سے دنیا میں بہت چینجز آئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے. بالکل. چاہے آپ انصاف کی بات, مارٹن لوتھر کنگ جونیئر ایک مثال ہے پچھلی صدی کی, ابھی مطلب ریسنٹ, کہ انہوں نے جس طرح سے سیاہ فام لوگوں کے لیے جو حقوق ہیں اس کے لیے انہوں نے شہادت بھی دی, جنگ بھی لڑی اس کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی مثالیں, تو ان کے لیے خدا کیا ہے؟ ان کے لیے خدا یہی ہے, وہ ایک آئیڈیل ہے جس کو ہم نے ریچ کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگی سے مبرہ ہے یا دنیا کی چیزوں سے وہ مبرہ ہے اور وہ الگ ہے اور ہم الگ ہیں, بلکہ یہ کہ جن چیزوں کی ہم امنگ رکھتے ہیں اسی کو بائبل میں خدا کہا گیا, جسے ہم کہتے ہیں خدا محبت ہے. تو جو محبت ہے وہ خدا ہے. اس کو الٹ کر دیں اگر آپ, ٹھیک ہے, خدا اگر نور ہے تو نور ہی خدا ہے, اور خدا اگر زندگی ہے تو زندگی ہی خدا ہے. اور جہاں پر محبت کی فراوانی ہوگی, جہاں پر نور کی فراوانی ہوگی, جہاں پر زندگی کی فراوانی ہوگی, وہاں پر وہی ہمارے لیے خدا ہے. تو اس سے بھی آپ دیکھیں کہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے کہ بہت سارے ہم ایمانداروں کو دیکھتے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایماندار ہیں, لیکن وہ زندگی میں اپنی ڈپریس یا مشکل حالات سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی ان کا مزہ بھی ان کے آڑے آ رہا ہوتا ہے ایک بھرپور زندگی گزارنے کے لیے. تو ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں ہے, خدا آپ کے دکھوں سے خوش نہیں ہو رہا, بلکہ وہ خدا نام ہی زندگی کا ہے. اور زندگی کی جب آپ بھرپوری گزارتے ہیں تو تب آپ خدا آپ کے لیے ایک حقیقت بن جاتا ہے. اور ایک فادر, چرچ فادر تھے گزرے, غالباً آگسٹین ہی, جنہوں نے کہا کہ خدا کا جلال ہی یہی ہے کہ جو انسان اپنی بھرپور زندگی گزارے, تو یہ خدا کی شان ہے یا خدا کا جلال ہے. تو یہ بھی جو نان ریئلسٹ کانسیپٹ آف گاڈ ہے نا, کہ گاڈ ایز این آئیڈیل, دس از آلسو اے کانسیپٹ آف گاڈ ان دا بائبل. اچھا, بات تو بہت انٹرسٹنگ چل رہی ہے اور ضرور اس کو ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں جو ہے نا جاری رکھیں گے, کیونکہ ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ آپ کی ساری ڈسکشن کے لیے. جی ناظرین, آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے اس بات پر گفتگو کی ہے کہ ہم خدا کی تابعداری کرتے ہوئے اور معاشرتی تبدیلی میں خدا کے وجود کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں. اسی ٹاپک کو ہم اپنے ایپیسوڈ میں جاری رکھیں گے. تب تک ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.